تمہاری ہی خطاؤں اور گناہوں کے سبب سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل، یہودا کا قبیلہ اور شمالی سلطنت، دونوں قبیلے کہاں پر چلے گئے؟ اسیری میں چلے گئے، اور بابل کی اسیری اور اسوری سلطنت کی اسیری اور پھر فارس کی اسیری میں رہے۔ 53واں باب جو ہے یہ دراصل پورا کا پورا چیپٹر ہی یسوع مسیح کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے۔ آج اس کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زبردست باب ہے 53واں، اس لیے اسے اکیلے کو ہی ٹائم دینا ہے۔ اور 51 اور 52 چیپٹر جو ہے اس میں سے آج بہت ہی مختصر طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی مستقبل کیا ہوگا۔ وہ جو اسیر جن کو پچھلے باب میں خدا نے خوب لتاڑا، بے دین کہا، اور وہ بے دین اس لیے تھے کہ وہ خدا سے ڈرنے کی بجائے وہ اسوری، بابلی اور فارسی سلطنتوں سے اور ان سے خوف زدہ رہتے تھے، اور پھر خدا کو چھوڑ کر دوسرے دیوتاؤں سے اس اسیری میں سے نکلنے کے لیے مدد حاصل کرتے رہے۔ ان کی ساری اس حصے کو 51ویں باب میں اور 52ویں باب میں جو ہے وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے خدا نے انہیں کوشش کی کہ اس بے دینی میں سے باہر آئے، لیکن دیکھتے ہیں کہ 51ویں اور 52ویں باب کے بعد 53ویں باب کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ وہ دل کی اسیری سے باہر نہیں آ سکے، اس لیے یسوع مسیح کو پورے طور پر 53ویں باب میں پیش کرنا پڑا، اور اس کو پیش کیے جانے کی وجہ کہ اس کی صورت بیان کی گئی، کس طرح سے وہ کچلا جائے گا اور کس طرح سے وہ اس کی صورت ہو گئی اور کیوں وہ بدنما دھبا بنا رہا۔ یہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن 51ویں باب پہلی 3 آیات جو ہم نے سنی وہ مستقبل، یعنی کسی کو اسیری میں سے، بے دینی میں سے اگر باہر لانا ہے تو وہ اس کو کیا بیان کرتے ہیں؟ مستقبل بیان کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے پہلی 3 آیات۔ اے لوگو جو کیا کرتے ہو؟ صداقت کی پیروی کرتے ہو۔ کس کی پیروی کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ مستقبل کا بیان جو ہے، مستقبل کا جو مستقبل بیان کیا گیا ہے، وہ اس میں وہ لوگ ہیں جو کلیسیا ہے، وہ بنی اسرائیل جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، صداقت کی پیروی۔ اور صداقت کے بارے میں آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ راست باز ٹھہرائے گئے، اس راست بازی جو المسیح کے وسیلے سے خریدی گئی، اس کی پیروی کرنے والے، اس کو ماننے اور سننے والے، اس کو قبول کرنے والے، ان کے لیے مستقبل کی بات۔ وہ کیا کہتا ہے؟ صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جویان، جو میری جویان ہو میری سنو، یعنی بے دینی میں سے باہر لانا ہے، اسیری میں سے جو دل کی ایمان کی اسیری ہے اس میں سے باہر لانا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ جو صداقت کو پکارتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے کو یاد دلایا، تم ابراہیم کی نسل کیا ہو؟ ابراہیم کی کیا ہو؟ نسل ہو۔ یاد کیوں دلایا گیا؟ ابراہیم کی نسل ہونے کا یاد کیوں دلایا گیا؟ اس لیے کہ وہ اس اسیری میں سے ابراہیم قوموں میں رہا اور بادشاہوں کی حکومت میں رہا، وہ ان سے طاقتور تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس نے 5 بادشاہوں کو مارا، ابراہیم نے صرف اپنے نوکر لیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ لیکن سب سے بڑی طاقت اس کے پاس کیا تھی؟ اسے خدا نے وہاں پر بلایا تھا، خدا اسے لے کے آیا تھا، خدا کی بلاہٹ تھی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے وہ ابراہیم تھا۔ ابراہیم نہیں رہے گا، اب سے تو کیا نہ رہے گا؟ ابراہیم
اب سے تیرا نام کیا ہوگا؟ ابراہم ہوگا. اب یعنی ابا، باپ، قوموں کا باپ، ایمانداروں کا باپ. اب سے تو ابراہم نہ رہے گا. اس لیے یاد دلایا گیا جو اسیری میں ہے اور صداقت کی پیروی کرتے ہیں. یاد دلایا گیا. اور پھر اس میں وہ بھی تھے جو صداقت کی پیروی نہیں کرتے تھے، جو خوف، بلکہ اس حد تک کہ انہوں نے مان لیا کہ یہی ہمارے دیوتا ہیں، یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمارے خدا ہے، وہ تسلی نہیں پاتے. 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک دیکھیے وہ کیوں تسلی نہیں پاتے. تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں. تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا؟ ڈرتا ہے. اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی، اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار رہے ڈرتا ہے. پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلاوطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا. وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو موجن سمندر کو تھما دیتا ہوں. میرا نام رب الافواج. تم جو تسلی نہیں پاتے، وہ جو دل کے اسیر، جو اندر سے ڈرے ہوئے اور خوف زدہ بے دینی کی حد تک چلے گئے، وہ ان میں سے بہت سارے کیا نہیں پاتے؟ تسلی نہیں پاتے. انہوں نے اسوری طاقت کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے بابلی طاقت کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے فارس کی طاقت کو دیکھا ہوا. ان کے ساتھ ظلم بھی، ان کو غاروں میں پھینکا گیا، اس میں شیر بھی چھوڑے گئے. ان کے ساتھ وہ پورا ماحول جو اسیری میں ہوتا ہے وہ ہوا ہے. اب خدا انہیں کیا تسلی دیتا ہے؟ وہ مکمل طور پر خدا کو بھول چکے اور تسلی نہیں پاتے. چاہے خدا کیا کرے، ابراہم کی نسل یاد کرے تو ان کو ابراہم کی نسل، لیکن پھر بھی وہ تسلی نہیں پاتے. ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا حصہ، پہلے حصے میں ان کو مستقبل بتایا، دوسرے حصے میں ان کو تسلی دی، تیسرے حصے میں ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے طور پر خدا کو بھول چکے. جگانے کی کوشش اور میراث، وہ جاگیں اور اپنی میراث کو دیکھیں، سمجھیں. 52ویں باب کی پہلی 6 آیات. جاگ جاگ اے سیون. کیا کہا گیا؟ جاگ جاگ اے سیون کا لفظ یروشلم کے باسی، کلیسیا. کیا کہا گیا؟ پہلے تسلی اور پھر جگانے کی کوشش. جاگ، اور جاگ کر وہ کیا کرے؟ اپنی شوکت سے ملبس. وہ شان و شوکت جو یروشلم میں تھی، شاہی خاندان کو حاصل تھی، اسرائیل کو حاصل تھی، شمالی سلطنت میں حاصل تھی، اس شوکت سے کیا ہو؟ ملبس ہو. جاگ. بہت سارے جاگ گئے؟ نہیں، جگانے میں بھی وقت لگتا ہے. اور کیا کرو اے یروشلم مقدس شہر، اپنا تو خوشنما لباس پہن. کیا کر لے؟ تو خوشنما لباس
اگر آپ ملکہ سبا کا دور یاد کریں، جب سلیمان بادشاہ، تو وہ خوشنما لباس یروشلم تعمیرات، وہاں پر ایک ترتیب، ایک ڈسپلن باقی قوموں میں ویسا نہیں ہے، ایک ایمان کی بلند پہچان، پہاڑوں سے لکڑی کاٹ کر دریاؤں میں پھینک کر یوں یروشلم تک لے کے آئے، سونا، قیمتی پتھر، محلوں میں، عبادت گاہوں، اور پورے اس طرح سے ڈسپلن تھا کہ ہر ایک شخص لکھا ہے کہ سکھ کی روٹی کھاتا تھا، کوئی بے روزگار نہیں تھا، کوئی کم تر نہیں تھا۔ اس لیے خدا اسی بات کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے مقدس شہر اپنا خوشنما لباس کیا کر، پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ یعنی وہ جو خدا کی نسل میں شامل نہیں ہوا، وہ جو خدا کی میراث میں نہیں ہے، وہ اب یروشلم میں، ہیکل میں اب کیا نہ ہوگا، کیا نہ ہوگا، داخل نہ ہو سکے گا۔ لیکن جو خوشنما لباس اپنی میراث کے مطابق جو صداقت کی پیروی نہیں کریں گے، وہ بھی یروشلم میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ خدا کی نسل میں سے کاٹ دیے جائیں، خدا کے گھر سے بے دخل کر دیے جائیں، یہ خدا انہیں جگاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اپنے اوپر سے کیا کرو، گرد جھاڑ دے۔ کیا کر دے؟ اپنے اوپر سے کون سی گرد ہے؟ یہ کس گرد کو جھاڑنے کے لیے کہتا ہے؟ یہ خوف اور بے دینی کی گرد ہے، اس کو کیا کر، اپنے اوپر سے جھاڑ دے۔ کیونکہ یروشلم اور خدا کے گھر کے لوگ اپنی شوکت سے ملبس ہیں، ان میں خوف اور بے دینی نہیں، بلکہ وہ ابراہیم اور خدا کی نسل میں سے ہے، اس کے خاندان اور اس کی میراث میں شامل۔ اس لیے کہتا ہے کہ اس گرد کو کیا کر، جھاڑ دے۔ اے صہیون جاگ، اپنی شوکت سے ملبس ہو، اور پھر اے اسیر دختر صہیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال۔ کئی دفعہ ہمارے اندر کی اسیری ہمیں ہماری گردن پر وہ جوا رکھ دیتی ہے جو ہم اٹھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ کسی وقت ہم اس جوئے کے نیچے گھس جاتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوتا ہے، جو ہمارے سوچ اور ارادے سے باہر ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل، یہودا کا قبیلہ، شمالی سلطنت اس جوئے کے نیچے گھس چکے جو ان کے اٹھانے کے لائق نہیں، طاقت نہیں، ایمان ان کے اندر سے جا چکا ہے۔ لیکن خدا نمبر 1 مستقبل بیان کرتا ہے، نمبر 2 تسلی دیتا ہے، اور نمبر 3 تیسرا نمبر فارض جی، جاگ۔ کیا؟ جاگ، اور جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ میراث کا حصہ ہونے کو وہ زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز، خوشخبری اور سلامتی کی خبر، 52ویں باب کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک دیکھتے ہیں۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے۔ کس پر؟ پہاڑوں پر۔ اور کیا ہے؟ خوشنما ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے۔ خوشخبری اور سلامتی۔ جو اسیر ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ اسیری نہیں رہی، جو بے دین ہے اس کو ایمان کی خوشخبری کہ وہ آزاد کیا گیا ہے، زندگی۔ لیکن یہ پہاڑوں پر ہی ٹھیک ہے، یہ میدانی علاقوں میں نہیں ٹھیک۔ ایسا ہی ہے نا، خوشخبری
جو پھیلاتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر کیا ہے، ان کے قدم کیا ہے، خوشنما ہے۔ یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے، یروشلم پہاڑوں کے بالکل درمیان میں۔ یاد کیجئے پہاڑوں سے آواز نیچے کو آتی ہے، گونجتی ہے، اور اگر خوشخبری کوئی بیان کرے یا کوئی بات بیان کرے وہ نیچے تک سفر کرتی ہے، خوشنما ہے۔ پہاڑوں سے جو فوجی وہاں پر کھڑے ہوتے تھے پہاڑوں پر سیکیورٹی کے لیے، وہ اکثر خبر دیتے تھے کہ حملہ ہونے والا ہے، اس طرف سے یا اس طرف سے۔ وہ بھی خبر دیتے تھے کہ اب رسد آنے والی ہے، کچھ اور خوشخبری بھی، دوست آنے والے ہیں جو اسیری میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے۔ اور پھر یہ پہاڑوں سے خوشخبری کا مطلب دراصل زمین کی انتہا تک جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، اور پھر زمین کی انتہا۔ کیسے؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ خوشنما ہے۔ کون؟ وہ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صہیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ پہاڑوں سے یہی آواز ہے کہ حملہ ہونے لگا ہے، مارے گئے، لوٹ لیا گیا، پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ کیا؟ تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ سلطنت کرتا ہے، بادشاہی ہے۔ اس کی بادشاہی نہ صرف زمین پر بلکہ حکومتوں پر بلکہ کہ دل پر ہونی چاہیے، اس کی سلطنت۔ پھر بندہ بے دین نہیں رہتا، پھر اسیر نہیں رہتا، اندر کی اسیری جاتی رہتی۔ کیا ہی خوشنما ہے وہ قدم، وہ پاؤں جو خوشخبری لاتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اپنے نگہبانوں کی کیا کرو؟ آواز سنو۔ کیا کرو؟ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، وہی آیت پڑھنی پڑے گی، جاگ ہے نا، وہی آیت پڑھنی پڑے گی۔ سوبل جی تانو ایک سر گل صاحب آج چٹکا لگ گیا نا، آرہ نیند کا چٹکا آ گیا۔ اور نیند بھی کب آئی؟ جب کون سی آیت آ گئی؟ آپ نے نگہبانوں کی سنو، اس پہ کیا آ گئی؟ نیند آ گئی۔ سونا نہیں، اس آیت پہ نہیں سونا، اس پہ میں نہیں سونے دوں گا۔ صبح اٹھ کے اور اتنے سٹول تے بیٹھے بھی تھاپی، ہاں جی یہ بڑا کام خطرناک جی۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صہیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ اسے روبرو دیکھیں گے۔ یہ نگہبان یا پاسبان جو ہوتا ہے، یہ اس کا کام سادہ سا ہے، اس نے دکھانا ہے۔ کون؟ کس کو؟ یہ تمہارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نجات دہندہ۔ پاسبان، نگہبان، یہ تمہارا کون ہے؟ کون ہے؟ نجات دہندہ۔ اور وہ تو دکھا نہ سکے، وہ کہ یار نیک عمل کر لو، شریعت پوری کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یا دل کی اسیری میں لے جائے، دل کو اسیری کی طرف لے جائے۔ اس لیے یہ دونوں ابواب تسلی، اب مستقبل بیان کرتے ہیں، پھر تسلی دیتے ہیں، جگاتے ہیں تاکہ میراث کو پہچانیں، اور پھر خوشخبری اور سلامتی کی منادی ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا تمہارا کیا ہے؟
ہراول اور چنڈاول ہے۔ 12ویں آیت پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہے۔ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ پہلے مستقبل بیان کیا گیا، پھر تسلی دی گئی، پھر جگایا گیا، پھر خوشخبری اور سلامتی کی بات کی گئی، پھر یہ بیان کیا گیا کہ خداوند تمہارا کیا ہے؟ ہراول اور چنڈاول سنبھالنے والا، جس نے تمہیں اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، وہ خداوند ہے۔ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ لوگ دل کی اسیری میں، بے دینی میں خدا کو بھول چکے، وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ خدا ان کا ہراول اور خدا ان کا کیا ہے؟ چنڈاول ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، یہ سننا نہیں چاہتے، اس لیے یہ بیان کیا گیا۔ اتنی باتیں تو بتا دی، جاگو، تسلی دے دی، سارا کچھ کر دیا، پھر بھی یہ بیان کرنا پڑا کہ خدا تمہارا کیا ہے؟ اسرائیل کا کیا ہے؟ ہراول اور کیا ہے؟ لیکن کیا دل کے اسیر یا کیا جو بنی اسرائیل کی نسل سے کاٹ دیے گئے، ان کو یقین آئے گا کہ یہی مستقبل ہے؟ کیا ان کو تسلی ملے گی؟ کیا وہ جاگیں گے اور اس میراث کی شوکت کو لے لیں گے؟ نہیں، اس کے باوجود جو دل کے اسیر ہیں وہ اسی طرف بڑھتے رہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں سے بہت سارے جو اسیری سے واپس آئے، وہ 50ویں باب کی وہی بات، وہ شاید 2 ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، جو اسیری سے واپس آئے، صرف اس ملک میں پہنچنے کی بات نہیں، ایمان اور خدا کے ہونے پر یقین، اس اسیری سے باہر آ کر اس ایمان میں قائم ہونا، شاید 2-4 ہوں۔ یہی اس 50ویں، 51ویں اور 52ویں باب میں ہوا۔ اس لیے 53واں باب جو ہے وہ محفوظ لکھا گیا، پوری طرح یسوع مسیح کی تصویر پیش کرنی پڑی، بیان کرنا پڑا کہ یہ حالت ہونی ہے اگر ہم اسیری میں رہیں، یہی حالت ہونی اگر ہم بے دینی میں رہیں، اگر ہم خوف اور ڈر میں رہیں تو یہی حالت ہونی ہے جو مسیح نے اپنے اوپر اس 53ویں باب میں جو تصویر کھینچ دی گئی۔ اس کے باوجود اگر خداوند ہمارا چنڈاول و ہراول ہے، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا۔ کون ہوگا؟ کیا لکھا ہے 13ویں اور 14ویں اور 15ویں آیت میں؟ دیکھو میرا، یہ کون ہے؟ یہ المسیح ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اقبال مند ہوگا۔ کیوں؟ وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ یسوع مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے۔ اس کا چہرہ بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا چہرہ بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو فزیکلی اس نے مار کھائی، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اس سے 600-700 سال پرانی بات ہے۔ وہ پیش گوئی کرتا ہے، لیکن وہ آج کی صورت بھی بیان کرتا ہے۔ مسیح کی صورت، کلیسیا کا سر مسیح اقبال مند تو ہو گیا، لیکن اس کی صورت بگڑ گئی، کیونکہ کلیسیا یا یروشلم یا بنی اسرائیل وہ کیا تھے؟ اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ قوموں کو۔
यसु मसीह अगर सिर्फ बनी इसराइल को बचाने आता, क्योंकि असीरी में कौन थे? यहूदा का कबीला और शुमाली सर। तो 52वें बाब की इन आखिरी आयत को लिखने की ज़रूरत नहीं। खुदा ने हमेशा दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने क्या किया? दुनिया से उसने इसराइल में रहकर कौमों की बात की। उसने शागिर्दों को कौमों में भेजा, खुशखबरी की क्या करें? मुनादी करें। उसको कौमों को बचाना था, इब्राहिम की नस्ल में लाना था। क्या करना था? इब्राहिम की नस्ल में। और वो बड़े अच्छे तरीके से कहता है कौमों को पाक करेगा, और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने सुना था ना था वो समझेंगे। हम कौमों खुदा की खुशखबरी पहुंचाने का वसीला कलीसिया, और कलीसिया का सर मसीह, असीर कलीसिया का सर मसीह, या वो जो अपनी शौकत से मुलव्वस है, जो सदाकत की पैरवी करती है, वो जो जाग चुकी है, जिसके अंदर खुदा का हौसला है, जिसके अंदर ये है कि खुदा हमारा हरावल और खुदावंद हमारा क्या है? चंडावल है। वही कलीसिया है जिसका मसीह सर है। किसी भयानक कलीसिया का मसीह सर नहीं हो सकता, बल्कि वो कलीसिया ही नहीं हो सकती। और जिसका मसीह सर है वो कौमों के लिए, वो कलीसिया कौमों के लिए है, वो असीरी के लिए नहीं, वो बेदीनी के लिए नहीं, वो खुदा को हरावल और चंडावल मानती है। हम क्या मानते हैं? ये 51वां और 52वां बाब हमें बयान कर चुका। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आज एक बार